عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین سورۃ الہود آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے؟ اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فَلَعَلَّكَ طَارِقٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن امی مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں، آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، یعنی کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کی مثل بنانا تمہاری طاقت سے باہر نہ ہوگا۔ تم بھی عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، کوشش کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ آپ قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنانے کے لیے 4 مقامات پر چیلنج کیا ہے کفار و منافقین کو۔ سب سے پہلا چیلنج پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا، وہ بنی اسرائیل میں ہے۔ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ پھر 10 صورتوں کا چیلنج ہوا، جیسا کہ اسی آیت کے اندر سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر، اور اس کے بعد اس ایک صورت کی مثل لانے کا چیلنج سورہ بقرہ میں اللہ نے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔
پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور آخری چیلنج یہ ہے کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آؤ۔ سورہ طور کے اندر اللہ فرماتا ہے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ یعنی یہ 4 چیلنج اللہ رب العالمین نے کافروں سے قرآن کے اندر بیان فرمائے، پورے قرآن کے لانے کی، پھر 10 صورتوں کے لانے کی چیلنج کیا، پھر اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، اور پھر آخر میں ایک جملہ لانے کی، ایک بات لانے کی اللہ نے ان کو چیلنج کی کہ ایک بات ہی اس جیسی لے کر آ جاؤ۔ تو آج تک کفار اس جیسی ایک بات بھی نہ لا سکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کفار تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں اور 10 صورتوں کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہیں تو تم اپنے اس علم پر ثابت قدم رہو کہ قرآن اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعجاز قرآن دیکھ لینے کے بعد ایمان اور اسلام پر ثابت رہو۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کفار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور اس آیت میں فرمایا کہ کافرو، اگر تمہاری مددگار تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا، کسی نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا بلکہ اللہ نے ہی اپنے حبیب علیہ السلام پر اسے نازل فرمایا۔ اور جان لو کہ جس اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا